لیوی کے اور اس کی قیمت میں بھی کمی ہو جائے، اس کے اوپر جو ٹیکسز اضافی پڑ رہے ہیں وہ کم ہو جائیں، تو پاکستان میں معاشی ایکٹیویٹی اتنی بڑھ جائے گی کہ سال دو سال میں ہم اپنے اہداف بڑی حد تک پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں، بلکہ وہ راستہ نکالتے ہیں جس پر عوام کے اوپر یہ ٹیکس لگا کر ان کو نچوڑ لیا جائے۔ لیکن بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے، چھوٹے کاشتکاروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بڑے جاگیردار جو بہت تھوڑے سے ہیں اور جن کی گرفت ہے پوری سوسائٹی پر بھی، پورے نظام پر بھی، اور یہ حکومتوں میں بھی شامل ہیں، اپوزیشن میں بھی شامل ہیں، ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا ہے۔ صوبوں سے کہا گیا کہ آپ قانون سازی کریں، لیکن ذرا یہ صوبے بتائیں نا کہ چاروں صوبوں نے مل کر کتنے پیسے جمع کیے ہیں جو انکم ٹیکس سینکڑوں مربع زمین والے لوگ ہیں ان سے حاصل کیا ہو۔ ایک سیلری دینے والا جو 60-70 ہزار روپے کی سیلری دینے والا تو ٹیکس دے گا، لیکن 100 مربع زمین رکھنے والا جاگیردار ٹیکس نہیں دیتا۔ سیلریڈ لوگوں نے 599 ارب روپے 499 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے ہیں، اور جاگیرداروں نے 4 یا 5 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے ہیں، انکم ٹیکس۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اشرافیہ کو نوازنے کا طریقہ کیا ہے۔ پھر یہی بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں جو کسانوں کا خون چوستے ہیں اور اپنی جاگیریں بھی بڑی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی شوگر مل بھی چلتی ہیں۔ یہی مافیا ہے جو پہلے شوگر ایکسپورٹ کرتا ہے اور پھر یہ شوگر امپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں حکومتوں کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ یہ نواز شریف صاحب جواب دیں نا کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ تھی وہ بھی انہی کی گورنمنٹ تھی، وہ پی ڈی ایم 1 تھا، بلکہ پی ڈی ایم 2 تھا۔ پی ڈی ایم 1 تو وہ تھا جو ریجم چینج کے بعد آیا، پھر پی ڈی ایم 2 تھا، پھر اب پی ڈی ایم 3 ہے۔ تو یہ ساری پارٹیاں بتائیں کہ جب گندم کی امپورٹ کی گئی تھی اور $1 بلین کا نقصان پاکستان کی معیشت کو اس وقت ہوا تھا جب ہمیں لالے پڑے ہوئے تھے پیسوں کے، تو اس وقت انکوائری کمیٹی بیٹھی تھی، اس نے کس کے خلاف کارروائی کی؟ پھر اس کے بعد جب یہ ایکسپورٹ کی آپ نے چینی تو کن گراؤنڈز پہ کی تھی، اور جب ایکسپورٹ کر دی تو اب امپورٹ کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ گنے کا ریٹ تو آپ کسان کو، عام کسان کو ٹھیک سے دیتے نہیں ہیں، اور چینی آپ ایکسپورٹ کرنے چلے جاتے ہیں اور پھر بحران پیدا کر کے امپورٹ کرتے ہیں، اس میں بھی کماتے ہیں، اس میں بھی کماتے ہیں۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک ہی مافیا اس پورے ریکٹ میں ملے گا، اور یہ مافیا پاکستان پہ رول کرتا ہے، اور یہ اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ اقتدار جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے ان سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ معیشت کا پورا بیڑا غرق بھی کرتے ہیں اور عوام کا خون بھی چوستے ہیں۔ اس لیے یہ چینی کی جو پورا اسکینڈل ہے وہ بھی، اور گندم کا جو پرانا اسکینڈل ہو، پھر یہ بھی بتایا جائے کہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک حکومت، صوبائی حکومت جس کا بجٹ پاکستان کے آدھے بجٹ کے برابر ہے، اس کی آبادی بھی پنجاب کی سب سے زیادہ ہے، اس کا زراعت کا انحصار بھی پنجاب پر ہے، اور پچھلے سال انہوں نے یہ کیا کہ ایک ریٹ طے کیا گندم کا 3900 روپے، اور اس سے پھر گئے، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا مریم نواز نے اور ان کی حکومت نے، اور اس کے نتیجے میں گندم کی کاشت کم ہو گئی، اتنا بحران پیدا ہوا کہ لوگوں نے کاشت کم کی، 30% سے زیادہ کپاس کی کاشت کم ہو گئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے سب سے اہمیت رکھتی ہیں، اور ان کا جب آپ بیڑا غرق کریں گے تو یہی ہوگا کہ 6.5 سے ہماری جو زراعت میں گروتھ تھی ایک سال میں 0.54 پر آ گئی ہے۔ یعنی ایک ہی تو شعبہ تھا جس میں ہم گروتھ کر رہے تھے، ہم آگے بڑھ رہے تھے، اور اس کا بھی بیڑا غرق نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی اس مشترکہ حکومت نے کر دیا، اور جن جن لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہوئی ہے۔ اور اس مرتبہ بھی کوئی ریٹ پراپر طے نہیں کیا گیا، آڑتیوں کے ذریعے سے ہینڈلنگ کرتے ہیں، مڈل مین بیچ میں ڈال دیے جاتے ہیں، چھوٹے کسانوں کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ان کی لاگت ان کی آمدنی سے بڑھ گئی ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ سپورٹ فراہم کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں زرعی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہ جو ٹریکٹر کی جو چھوٹی سی اسکیم نکال کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور یہ کسانوں کو قرضہ دینے کے نام پر بیوقوف بنا کر اشتہارات لگوائے جاتے ہیں، وہ اشتہار بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے لگتے ہیں۔ ان کا کیا جا رہا ہے؟ ہم پیسے دیں، غریب آدمی ٹیکس دیتا ہے، ان ٹیکسوں سے اپنی تشہیر کرتے ہیں، یہ اپنے جو تصویریں لگاتے ہیں، یہ پورا اخبار ان کا ہوتا ہے، پورا الیکٹرانک میڈیا ان کا ہوتا ہے، بغیر کوئی کام کیے تشہیر ملتی رہے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے، اور ریلیف کا یہ عالم ہے کہ آپ زراعت کا شعبہ تباہ کر دیں، برباد کر دیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں۔ پالیسی چاہیے ہمیں، زرعی پالیسی کیا ہے آپ کی، جس کے نتیجے میں زراعت گرو کرے، جس کے نتیجے میں گندم میں ہم خود کفیل ہوں۔ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے، یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے
جس میں گندم میں آپ کو لازمی سبسڈی دینی پڑتی ہے کسان کو، اور لازمی سبسڈی دینی پڑتی ہے عوام کو آٹے کی صورت میں، کیونکہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کہاں سے لینا ہے اور کہاں دینا ہے. یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، جو انٹرنیشنلی جو یہ طے شدہ چیزیں ہیں، اسٹینڈرڈ ہیں یہ. لہذا زرعی شعبے کا بھی یہ حال ہے، اور صنعتوں میں بھی لوگ صنعت کار چلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ جب آپ ٹیکسز کے اس نظام کو ریوائز نہیں کریں گے اور ایف بی آر کو وہ طاقتیں فراہم کر دیں گے کہ وہ جہاں چاہیں گھس جائیں، جس کو چاہیں گرفتار کریں. اور ایف بی آر کا معاملہ یہ ہے کہ 25,000 سے زائد ملازمین اہداف اگر اپنے پورے نہیں کر رہے تو ان 25,000 ملازمین کو قوم پالے اور یہ کرپشن کریں، یہ 1300 1400 ارب روپے کی کرپشن میں ملوث ہوں، یہ اپنے اہداف پورے نہ کریں، یہ ملے ہوئے ہوں بڑے بڑے مافیات سے، اور ہم ان کے خرچے بھی پورے کریں، اور پھر اختیارات ان کے افسران کو وہ مل جائیں کہ جس کو چاہیں لوٹیں اور جس کو چاہیں آپ سزا دے دیں. تو یہ کون سا انصاف کا طریقہ ہے؟ اس سے معیشت کیسے گرو کرے گی؟ اس سے اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ اس لیے اس پورے معیشت کے دائرے میں جو کچھ بھی اقدامات حکومت کے ہیں، سوائے جھوٹے اعداد و شمار کے، جب بات کریں گے کہیں گے معیشت ترقی کر رہی ہے. بھائی معیشت ترقی کر رہی ہے تو پیٹرول کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی؟ بجلی کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی انہوں نے کہا اور بڑی بڑی خبریں لگوائیں کہ ایک اور خوشخبری عوام کو مل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بجلی پر سے ٹیکس کم ہو جائے گا. الیکٹرک جو ڈیوٹی ہے، وہ کون سی ڈیوٹی ہے؟ وہ ڈیوٹی تو لگائی صوبائی حکومتوں نے، تو وفاقی حکومت اعلان کیسے کر رہی ہے اور خبریں کیسے چلوا رہی ہے اتنی بڑی بڑی؟ یعنی صرف تاثر اور پرسپشن بنانے کے لیے جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے بس وہ کی جا رہی ہے. آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے مزید کتنی آئی پی پی سے بات کی؟ اگر ہم یہ دباؤ نہ ڈالتے، یہ دھرنے نہ دیتے، یہ احتجاج نہ کرتے، یہ مذاکرات نہ کرتے، یہ ایگریمنٹ نہ کرتے، تو یہ 7-8 روپے بھی جو آپ نے مختلف طریقوں سے بجلی کی قیمت کم کی، یہ بھی کم نہ ہوتی، یہ پریشر بھی نہ ہوتا، کیونکہ کسی پارٹی کو تو پاکستان میں عوامی ایشوز کے اوپر کوئی اس سے سروکار نہیں ہے ان لوگوں کو. اس لیے اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو یہ اس پر رکنا تو نہیں ہے. پاکستان میں جو بجلی کی اوسط پیداوار ہے، جو اوسط کاسٹ آتی ہے، وہ بہت منیمل تھوڑی سی ہے، جو اگر آپ سارے مینز بنا لیں، اور جتنی ہماری بجلی کی ضرورت ہے 43,000 میگا واٹ کی ہماری کیپیسٹی ہے یعنی بنانے کی، اور سب سے زیادہ جو پیک آورز یا پیک ڈیز ہوتے ہیں اس میں 30,000 میگا واٹ کی کنزمپشن ہے. 13,000 میگا واٹ تو پیک آورز میں، اور نارمل حالات میں ہم کم از کم 20-25 ہزار میگا واٹ کے پیسے ادا کرتی ہے قوم آئی پی پیز کے ان معاہدوں کی وجہ سے، جو بجلی بنتی نہیں ہے اس کے. تو ان کو کتنوں کو ریوائز کیا؟ مزید 100 کے قریب آئی پی پیز اب بھی ایسی ہیں جس میں خود حکومت کی آئی پی پیز بھی شامل ہیں اور ہماری فوجی اداروں کی آئی پی پیز بھی شامل ہیں، جن سے مزید بات ہونی چاہیے اور جس کے ذریعے سے پاکستان کی قوم کو ریلیف ملنا چاہیے. یہ تو ہمارے اپنے ہیں، پھر جب اپنے ٹھیک کریں گے تو باہر والوں سے بات ہوگی نا. تو ابھی بھی آئی پی پیز کے میدان میں جتنا بڑا اسکوپ موجود ہے کہ آپ ان سے ری نیگوشیٹ کر کے، اور جو معاہدے بالکل ناجائز طریقے سے کیے گئے، جھوٹ بول کر کیے گئے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے جس کیپیسٹی اوپر وہ معاہدہ کر دیا گیا ہے، تو ان کو تو اس کا تو فارنزک آڈٹ ہوگا تو پتہ چل جائے گا قوم کو کہ کس کس نے اور کس کس پارٹی نے پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ مذاق کیا ہے. لہذا اب بھی بجلی کی قیمت میں جو ٹیرف ہے اس میں کمی ہونی چاہیے، اور یہ ٹیکسز اس میں سے ختم ہونے چاہیے. یہ جھوٹے اعلانات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اقدامات سے مسئلہ حل ہوگا. اسی طرح سے ہم جب مزید بھی اپنی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، میں اس پر ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستانی قوم کے مشکل وقت آیا اور بھارت نے حملہ کیا تو پوری قوم نے حکومت کا ساتھ دیا اپنے اختلافات بھلا کر، اور اس میں جماعت اسلامی نے بہت بنیادی کردار ادا کیا، اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا اور پاکستان کے بارے میں پوری دنیا میں پرسپشن بہتر ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملک پر انعام ہے اور اس کے لیے قربانیاں دینے والوں کے خون کا ثمر ہے کہ اتنی نالائق حکومتوں کے باوجود بھی پاکستان کا تاثر بہتر ہو گیا. اس میں ہمارے ان لوگوں کی قربانیاں جنہوں نے فرنٹ لائن پر آ کر لڑائی لڑی، ہماری چوکیوں پہ بیٹھے ہوئے جو ہمارے فوجی تھے، جو بھارتی فوجیوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے لائن آف کنٹرول پر، یہ ان کی قربانیوں کا ثمر ہے. یہ ہمارے ان لوگوں کا ثمر ہے کہ جنہوں نے محنت مزدوری کر کے اور جنہوں نے مشقتیں کر کے اور پریشر برداشت کر کے پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام دیا. یہ ان سب کا کریڈٹ تھا. اب آپ کو اگر یہ پوزیشن حاصل ہو گئی تو اس پوزیشن سے آپ اس کشمیر کے مسئلے کو ایڈریس اب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
یہ جو ٹرمپ والی بات ہوتی ہے کہ وہ ثالثی کرائے گا اور اس پہ بغلیں بجائی جاتی ہیں اور اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کی بات ہوتی ہے، یہ ٹرمپ کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ پاک بھارت جنگ شروع ہوئی، بھارت نے اٹیک کیا، سویلین پہ بمباری کی، مسجدوں پہ بمباری کی، اور امریکہ نے ایک طرح سے اس کی حمایت کی، اس لیے کہ اس کے وائس پریزیڈنٹ انڈیا میں موجود تھا اور اس نے کہا کہ بھئی اس کو جنگ کو بڑھایا نہ جائے، اور پاکستان بھی یہ دیکھے کہ یہ پہلگام میں یا یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ کیسے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا، اور جب تک انڈیا کا اپر ہینڈ رہا ٹرمپ بیچ میں نہیں آیا، اور جب پاکستان کی طرف سے اسٹرائک ہوئی اور ان کے ڈرونز گرائے اور ان کے رافیل گرائے اور پاکستان نے دوبارہ اٹیک کیا، تو ٹرمپ نے آ کر کہا کہ جناب جنگ بندی کی جائے، اس لیے کہ مودی نے اس سے کہا کہ بھئی اب بس کر دو۔ اب اگر یہ جنگ بندی ہو گئی تھی تو کشمیر کہاں گیا؟ اس نے کہا میں کشمیر پہ ثالثی کراؤں گا۔ وہ کون سی ثالثی ہے؟ کشمیریوں کے حق خود ارادی کے بغیر اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بغیر کوئی ثالثی نہیں ہے۔ تجارت پہ مذاکرات ہمیں نہیں کرنے تھے، ہمیں یہ دہشت گردی کے نام پر انہوں نے یہ بات بلاول نے بھی کہی تھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صحیح بات ہے کہ را اور آئی ایس آئی مل کر دہشت گردی کے خلاف مل کر کارروائی کریں۔ یہ کیا بیان ہے؟ فضول بیان ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ را سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ مل کر اس دہشت گردی کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے جو پاکستان میں ہزاروں لوگوں کی قاتل ہے، جو اس وقت بھی جو ہے پوری طرح سے پاکستان میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہاں پر انسرجنسیز پھیلا رہے ہیں اپنے۔ تو آپ اس طرح کے بیانات سے امریکہ کو تو خوش کر سکتے ہیں یا کسی اور لابی کو تو خوش کر سکتے ہیں اور اپنا امپریشن انٹرنیشنل بہتر بنا کر کوشش کر سکتے ہیں کہ آئندہ آپ بھی چوائس میں آ جائیں، لیکن یہ پاکستان کا موقف نہیں ہو سکتا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کو سیٹل کرنا ہے۔ پاکستان نے اس ٹاپ پرائرٹی کو اور ایجنڈے کو کہاں شو کیا ہے کہ 370 اور 35A بھارت کو ختم کرنا چاہیے؟ کہاں پر سنتاس معاہدے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ یونیلیٹرلی اس نے جو کام کیا ہے اس سے اس کو پیچھے ہٹنا چاہیے؟ تو وہ ٹرمپ کون سی ثالثی کروا رہا ہے جس میں کور ایشوز اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے یہ جھوٹ کے اوپر قوم کو پیچھے نہ لگایا جائے، اور اس پر خوش ہونا کہ ٹرمپ صاحب نے ہمیں آشیرواد دے دی ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ امریکہ کی منافقت دنیا کے سامنے آیا ہے، غزہ کو دیکھ لیجئے آپ، 60,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، کل بھی 109 لوگوں کو اسرائیل نے قتل کیا ہے، جبکہ امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بندی کروا رہے ہیں۔ تو یہ جنگ بندی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا ایک فلسطینی کے قتل کا انتظار کر رہا ہے امریکہ؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم خالی کرا لیں گے، ہم حماس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ تو آپ ہوتے کون ہیں کہ کسی لیجیٹیمیٹ فورس کو ایلیمینیٹ کرنے کی بات کریں؟ یہ بین الاقوامی دہشت گردی ہے جس کا امریکہ اور اسرائیل مرتکب ہو رہے ہیں، اس پر آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا رویہ ہے۔ جب اسرائیل پٹنے لگا ایران سے تو جا کر جنگ بندی کرانے کی آپ نے بات کر دی، اور جب ایران کا نقصان ہو رہا تھا تو اس کو شاندار اسٹرائک قرار دی ٹرمپ نے، اور کہا کہ بہترین طریقے سے اسرائیل نے کیا، اور اگر انہوں نے رجیم چینج نہ کیا اور اگر ایران میں جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن کے اوپر یا نیوکلیئر اپنے پروگرام کے اوپر یہ دستبردار نہیں ہوئے تو اس سے بھی بڑے اٹیک کریں گے، اور کر کے بھی دکھایا امریکہ نے۔ اور جب اسرائیل پٹنے لگا، وہاں سائرن بجنے لگے، وہاں ملینز کی تعداد میں لوگ نکلنے لگے، پہلی مرتبہ اسرائیل کو پتہ چلا کہ ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو آپ نے جنگ بندی کروائی ہے۔ تو یہ جنگ بندی ایران کے فیور سے زیادہ اسرائیل کے فیور میں تھی، اس لیے امریکہ سے کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کا مسئلہ ریزالو کرے گا، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے چاہے کوئی بھی ہو، اس لیے کہ امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ پروقار طریقے سے، باوقار طریقے سے ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں، امریکہ سے بھی کر سکتے ہیں، اور چائنا تو ہمارا دوست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ کی آشیرواد اور اس کی خوشنودی کے لیے پاکستان کے کور ایشوز کو ایک طرف رکھ کے اپنی حکومتوں کو دوام حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوڑ لگی رہتی ہے اپوزیشن اور حکومت میں کہ کون ٹرمپ کے زیادہ قریب ہے اور کس کو جو ہے اس کے اچھے کلمات مل جاتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اس لیے جب تک یہ انجمن غلامان امریکہ والی اپروچ رہے گی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جو مقام، جو عزت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی معاشی پالیسیوں میں بھی اور اپنی خارجہ امور میں بھی بہت واضح لائن لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پوری امت کو لیڈ کر سکتا ہے، پورے عالم اسلام کو لیڈ کر سکتا ہے۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر ابراہیم ایکارڈ کے حوالے سے بہت سی باتیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور کچھ عرب ممالک تو پیچھے جا رہے ہیں امریکہ کے آگے، اور پاکستان پہ بھی ایک مرتبہ پھر دباؤ ڈالا جائے گا۔ انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، اور
یہ کوشش کی جائے گی کہ یہاں ایک ایسی لابی ایک مرتبہ پھر یہ گفتگو کرنا شروع کر دے کہ بھئی اگر حماس ختم ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر اس ایکارڈ میں ہم آ جائیں گے تو ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ ہم ایک مرتبہ پھر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، حکومت سے بالکل کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرف سوچیں بھی نہیں، اور جو لابیز بھی یہ کام کر رہی ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں، اور پاکستان میں کبھی بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کم از کم میں اپنی پارٹی کی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کشمیر یا فلسطین کا سودے بازی کرے گا، یا اسرائیل کو تسلیم کرنے یا ابراہیم ایکارڈ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فیور کرنے کی بات کرے گا، جماعت اسلامی عوامی سطح پر اس کی مزاحمت کرے گی، اور ایسی مزاحمت کرے گی کہ ان کو پتہ چل جائے گا، کوئی بھی ہو اور کتنا بھی طاقتور ہو، اس پر کوئی سوچے بھی نہیں۔ اس لیے یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، یہ ہمارے کور ایشوز ہیں، یہ ہماری قومی پالیسی ہے، اس پالیسی سے ہم کسی کو انحراف نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ایک بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے، جماعت اسلامی مسلسل عوامی سطح پر ہم اپنا رابطہ بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے جو ممبرشپ کی تھی وہ الحمدللہ 20 لاکھ کی تعداد میں پاکستان میں زیادہ تر نوجوان تھے، اس میں خواتین و حضرات، اور انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ہمارے ممبرز بنے۔ اب ہم نے عوامی کمیٹیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے 1 سے 1.5 مہینے میں ہم ملک میں 30,000 عوامی کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں، جس میں ہم ان لوگوں کی شرکت کریں گے اپنی جماعت اسلامی کی تنظیم میں کہ جو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے لیے، خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں، محلوں میں انتظام کرنا چاہتے ہیں، امن و امان کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، یا عوام کے حق کے لیے جو ہماری تحریک ہر جگہ پر لوکل بھی موجود ہوتی ہے، مختلف محکموں میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ عوامی کمیٹیاں اپنا کردار ادا کریں گی، اور انشاءاللہ ہم مزدور، کسان، عوام اور خاص طور پر نوجوانوں کے ایشوز، اسپورٹس کے ان کے معاملات ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر ہونا چاہیے، تو یہ عوامی کمیٹیاں یہ سارے کام اپنی اپنی جگہ پر جو پرائرٹیز ہوں گی اس پر کریں گی۔ یہ 30,000 عوامی کمیٹیاں انشاءاللہ آئندہ 1 سے 1.5 مہینے میں جماعت اسلامی بنا رہی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک بڑے لائے عمل کا اعلان عوامی سطح پر کریں گے۔ بہت تیزی سے ہم جو عوامی رائے کے سرویز ہو بھی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی کی عوامی سطح پر پذیرائی بڑھ رہی ہے۔ میں ابھی ان سب چیزوں کو عیاں نہیں کرنا چاہتا، اس وقت ہم اپنے ورکنگ کے پروسیس میں ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر ملک میں ابھرے گی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں ایک مطالبہ حکومت سے یہ کرنا چاہتا ہوں، اور عدالت کے لیے بھی یہ سوالیہ نشان ہے کہ ملک بھر میں اس وقت جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ مفلوج ہیں۔ سندھ میں اگر بلدیاتی ادارے 4 دفعہ الیکشن کینسل کرانے کے بعد گھر نے دے کر جماعت اسلامی نے اگر الیکشن کرایا تھا تو انہوں نے میئرشپ پہ قبضہ کر لیا، اور سارے اختیارات اس وقت صوبائی حکومت نے اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت کراچی کی کیا صورتحال ہے، ایک بارش ہوئی ہے 28-30 ملی میٹر کی اور پورا شہر ادھڑا ہوا ہے، اور پانی کا بحران، بجلی کا بحران، کہ الیکٹرک مافیا وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں، آپ ایک میٹروپولیٹن سٹی، کاسموپولیٹن سٹی، پاکستان کا معاشی ہب، منی پاکستان، اور اس کا بیڑا غرق پیپلز پارٹی نے کر کے رکھا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے بڑے جو ہے وہ صاف ستھرے لوگ ہیں، اور مسلسل حکومتیں ان کی۔ اب آ جائیے آپ پنجاب میں، لوگوں کا عام امپریشن یہ ہے کہ یہاں تو دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ میں ابھی پرسوں ڈسکا گیا تھا سوات کے ان متاثرین کے گھر والوں سے اظہار تعزیت کے لیے، پورا ڈسکا شہر جہاں سے وزیر بلدیات بھی ہیں صوبائی، پورا زیر آب تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی ظاہر اتنا بڑا شہر بھی نہیں ہے، لیکن ساری سڑکوں پہ پانی تھا، گاڑیاں اندر نہیں جا پا رہی تھیں، اور بدترین صورتحال تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، تاثر تو ایسا بنایا ہوا ہے کہ پوری دنیا فتح کی ہوئی ہے چچا بھتیجی نے، اور حال یہ ہے شہروں کا۔ ابھی مجھے بتایا ہمارے عارف شیرازی صاحب پنڈی شہر کے امیر ہیں کہ بارشیں ہوتی ہیں اور وہاں کا بیڑا، گجرات کا انہوں نے بتایا، طارق سلیم صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے شمالی پنجاب کے یہ امیر ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہاں گجرات جو ہے وہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد بیڑا غرق اس کا بھی ہو جاتا ہے، اس کی سڑکیں بھی ایک ہفتہ جو ہے وہ لوگ، خود آپ لاہور کے اندرون میں چلے جائیں تو وہ آپ کو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بلدیاتی ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، اب 2015 سے لے کر اب تک الیکشن ہی نہیں ہوا پنجاب میں، جہاں ہوا ہے وہاں سارے اختیارات سندھ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کا کتنی مرتبہ کورٹ میں بات چلی گئی، ہر دفعہ ایک نیا سلسلہ بنا دیتے ہیں، نہ الیکشن کمیشن کوئی کردار ادا کر رہا ہے، نہ عدالتوں سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، اور بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے۔
کے پی میں بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اختیارات بلدیاتی اداروں کو صوبائی حکومت منتقل نہیں کر رہی. بلوچستان کا تو ویسے ہی اللہ حافظ ہے. تو آپ بتائیں کہ ان سب جگہوں پر جو حکومت ہیں یہ تو وہ سب وہی ہیں فارم 47 والے, پی ڈی ایم 1 2 3 4, یہ وہی ہیں کہ جو سب حکومتیں کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ کے پی میں اپنی گڈ گورننس کا اظہار کرتی, لیکن وہاں بھی بیڑا غرق ہے. آپ نے سوات واقعے میں دیکھ لیا کہ ایک ایسا مقام جہاں ہر سال یہ پرابلم ہوتا ہے اور وہاں یہ صوبائی حکومت اتنا بھی نہیں کر سکی کہ پانی کا ریلا پیچھے سے آ رہا تھا اور کئی گھنٹے لگتے ہیں اس ریلے کو وہاں منگورا کے مقام تک پہنچنے میں, لیکن انہوں نے وہاں پر کوئی انتظام بھی نہیں کیا. لوگ بھی پھنسے رہے, کوئی رہنمائی لوگوں کی نہیں تھی, ریسکیو والے نہیں پہنچے تو سامان نہیں تھا, اور 1.5-2 گھنٹے پانی آنے کے بعد ایک ایک کر کے فیملی کا آدمی جو ہے وہ پانی میں ڈوبتا چلا گیا. آپ اس منظر, اس ہولناکی کو سوچ سکتے ہیں اور اس گھرانے پہ دیکھ سکتے ہیں جس کے گھر سے 11 لاشیں چلی گئی ہیں صرف صوبائی حکومت کی کوتاہی کی وجہ سے. لیکن اگر صوبائی حکومت اور پی ڈی ایم اے کچھ نہیں کر رہا تو این ڈی ایم اے کہاں ہوتا ہے, وفاقی حکومت کہاں ہے؟ تو یہ پی ڈی ایم اے ہو یا این ڈی ایم اے ہو, اور اس کے جو بھی سربراہان ہیں, اس میں فوجی سربراہان بھی ہوتے ہیں, وہ بتائیں نا کہ وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ کس طرح پوری قوم کو اس طرح رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے کہ کسی ڈیزاسٹر میں آپ لوگوں کو اگر ریلیف نہ ملے تو لوگ کہاں جائیں گے, پھر مایوس ہوتے ہیں لوگ. اس لیے ان صوبائی حکومتوں کا بھی جو رول ہے بلدیاتی اداروں کو مستحکم کرنے میں وہ نہیں ہے, بلکہ قبضہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. پنجاب میں بھی انتخاب نہیں ہو رہا, صوبہ سندھ میں ہوا ہے تو وہاں میئر بھی قبضے کا, اور اس کے بعد سارے فنڈز بھی انہوں نے کھائے ہوئے ہیں. آپ سوچیں, صرف کراچی کی آپ مثال لے لیں, نعمت اللہ خان صاحب نے اپنا آخری جو بجٹ پیش کیا تھا وہ اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا 56 روپے اور وہ 45 ارب روپے کا بجٹ تھا, اور جتنی رقم کا ڈالر کے لحاظ سے وہ بجٹ تھا, آج 20 سال بعد یعنی 2005 سے لے کے 20 سال بعد جو بجٹ مرتضی وہاب صاحب نے پیش کیا ہے وہ بھی اتنی رقم کا ہے. اگر ڈالر ریٹ کے تناسب سے آپ دیکھیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس اتنے بڑے شہر کے ساتھ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے والے جن لوگوں نے اس کی سپورٹ سے یہ میئر بنا تھا وہ کیا کر بھی موجود ہے وہ سپورٹ. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹیاں عوامی سطح پر بلدیاتی اداروں کو اس لیے مستحکم نہیں کرتی کہ سب سے زیادہ خوف انہیں اس پر ہوتا ہے کہ گراس روٹ لیول پر جب قیادت آئے گی تو خاندانی نظام کیسے چلے گا, موروثیت کیسے چلے گی, پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ کیسے چلے گی, 1 مین آرمی کیسے چلے گی, خاندانوں کی اجارہ داری کیسے ہوگی, جاگیرداروں کا قبضہ کیسے ہوگا, وسائل پہ جس طرح سے چند لوگ قبضہ کر لیتے ہیں وہ کیسے ہوگا. اس لیے ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات پورے ملک میں ہونے چاہیے اور اختیارات آئین کی روح کے مطابق منتقل ہونے چاہیے. انتظامی, سیاسی اور مالیاتی ادارے بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کیا جائے, یہ ہمارا دستور کہتا ہے. تو آپ تو بلدیاتی حکومت بننے ہی نہیں دیتے. اس لیے اسلام آباد میں مجھے ابھی نصر اللہ رنداوا صاحب نے بتایا کہ پانی کی کوئی اسکیم پچھلے 30 سال میں پانی کی کوئی اسکیم نہیں بنی. 6 لاکھ کی آبادی اب 24-25 لاکھ پہ آ گئی ہے, جو سرکار کی آبادی جو بتائیے مردم شماری میں. تو آپ بتائیں کہ اگر 70 ملین گیلن پانی ان کی ریکوائرمنٹ ہے تو 6 لاکھ لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی, تو اب 24 لاکھ لوگ بھی اسی پانچ. تو اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں اتنی بارشیں ہیں اور جتنا سب کچھ ہے اور وہاں پانی کا کرائسس ہے, پنڈی میں پانی کا کرائسس ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ حکومتیں سوائے زبانی جمع خرچ اور کچھ ایسے پروجیکٹ جس میں تشہیر کیا جا سکے عوام کے ایشوز کو ریزالو کرنے میں یہ حکومتیں کامیاب نہیں ہوتی. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ امپاور بھی کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انتخاب بھی تو ہو, امپاور کر کے انتخاب کیا جائے, فوری طور پر کیا جائے. بہت شکریہ. ہم نے اسی لیے یہ حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ فیول ایڈجسٹمنٹ اور مختلف طرح کی چیزیں کر کے 7 روپے 7.5 روپے جو کم کر رہے ہیں یہ پائیدار چیز نہیں ہے. آپ ٹیرف میں کمی کریں اور آپ ٹیکسز کو ختم کریں جو آپ نے اضافی طور پر ٹیکس لگائے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے بل میں کس نام سے ٹیکس ہوتے ہیں, فیول ایڈجسٹمنٹ, کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ, پھر اس کے بعد ادر ٹیکس, پھر اف ادر ٹیکس اور فردر ٹیکس.
اس نام سے بھی ٹیکس وصول کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور ایک فیس کا انہوں نے ابھی کہا ہے کہ ٹی وی کی فیس. یہ تو بتائیں جتنی وصول کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ واپس کریں گے نہیں کریں گے لوگوں کو؟ گیس کی قیمت بڑھا دی, پیٹرول کی قیمت بڑھا دی, RLNG وقت پر خریدتے نہیں ہیں, جس کے نتیجے میں سینکڑوں ارب بلکہ ہزاروں ارب روپے میں چلی گئی ہے یہ اماؤنٹ, جس کا نقصان پاکستانی قوم کو ہوتا ہے. اور یہ سب حکومتیں اس میں شامل رہی ہیں جو وفاق کی پچھلے 8-10-15 سال میں رہی ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ بنیادی ٹیرف میں جب تک کمی نہیں کی جائے گی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہمارا یہ مطالبہ بالکل درست ہے آپ کا. اور یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں کہ ممبرشپ بھی ہم نے بڑھائی ہے الحمدللہ, اور گراس روٹ لیول پر عوامی کمیٹیاں بھی بنا رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک مرتبہ پھر بہت بھرپور طریقے سے عوام کے ان تمام ایشوز کو ایڈریس کر کے میدان میں نکلے گی, اور اللہ نے چاہا تو ہم عوام کو ریلیف دلوائیں گے. اچھا دیکھیں, جو پیپلز پارٹی کے لوگ تو ظاہر ہے یہی کہیں گے نا, اور کیا کہیں گے. انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور زبردستی انہوں نے اپنا میئر بنایا ہوا ہے, تو وہ میرے بارے میں اور کیا بات کریں گے جب میں اس پر گفتگو کروں گا. اس لیے ان پر کیا کمنٹ کروں. سیدھی بات یہ ہے کہ یہ دکھ کراچی کے عوام کو, بلکہ پاکستان بھر کے عوام کو, ایک کراچی سے سب کی ایفیلیشن ہے نا, اور ہمارے پورے ملک میں اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس شہر کی آپ سب جانتے ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی نے اگر یہ قبضہ کیا, اور صحیح بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ نہیں کر سکتی تھی اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہ ہوتی. اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جماعت اسلامی کا حق مارا گیا ہے, بلکہ کراچی کے عوام کا حق مارا گیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا ہے, جس کے نتیجے میں یہ قبضہ میئر موجود ہے. اور عدالتوں نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا. عدالتوں میں جو کیسز جاتے ہیں, ابھی ٹریبونلز بنے ہوئے ہیں نا, ان ٹریبونل کے فیصلے ابھی تک نہیں ہو رہے. سپریم کورٹ تک میں ہمارا کیس لگا ہوا ہے اور وہاں سے فیصلہ نہیں ہوتا. بالکل آبویس ہے, الیکشن کمیشن میں ہم نے ایک چیز ثابت کر دی, خلاف فیصلہ دے دیا, پیپلز پارٹی کے حق میں دے دیا الیکشن کمیشن نے. ہائی کورٹ میں ہم نے ایک چیز ثابت کی, ایک دفعہ اسٹے دیا, پھر دوبارہ پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. ابھی ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں تو کیس ہی نہیں لگتا. تو اتنا ان لوگوں کا زبردست طریقے سے ایک پورا وہ بنا ہوا ہے حساب, کہ جس کے نتیجے میں عوام کا حق مارا جا رہا ہے. اور اگر لوگوں کے مسائل ہیں تو اس وجہ سے ہیں نا. جہاں تک مخصوص نشستوں کی بات ہے, سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر آپ کسی چیز کو کہہ دیں کہ یہ ان کی بنتی ہے اور ان کی نہیں بنتی ہے, ٹیکنیکل گراؤنڈ کا مسئلہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کیا سارے فیصلے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کرتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پی ٹی آئی سے, اب پی ٹی آئی کے دوست ویسے تو ہم سے کافی ناراض رہتے ہیں جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کی مذمت کریں, اسرائیل کی مذمت کریں, تو وہ تو اپنی جگہ, لیکن حق اور انصاف کی بات ہے. جب وہ غلط کریں گے تو ہم غلط کہیں گے, جب وہ صحیح کریں گے تو ان کے فیور میں بات کریں گے. یہ حق ہوتا ہے, یہ انصاف ہوتا ہے. یہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لینا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور اب بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی تھی. یہ سیاست پر قبضہ کرنے کی کوشش تھی, یہ جمہوریت کو پامال کرنا تھا. لیکن اس کے باوجود جب ان کے امیدوار جیت گئے تو پھر یہ چاہیے تھا کہ کوئی راستہ نکلتا اور ان کو پھر یہ نشستیں ملتی. اب یہ ساری نشستیں چھین کر جو حکومت اور نام نہاد اپوزیشن میں تقسیم کی جا رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ ایک عام آدمی کو, کسی دوسرے ملک کے آدمی کو پوری پکچر دکھا دو اور اس کو بتا دو کہ یہ سب کچھ کیا گیا, تو اس کا کامن سینس یہ بتائے گا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو یہ ہمارے ججز کو نہیں پتہ چلتا, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو انہوں نے ہر چیز پہ ہی کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ زیادتی ہے, اور کم از کم ایسی جماعتوں کو جو بہت اصولی سیاست کی بات کرتے ہیں, یہ سیٹیں وصول کرنے سے انکار کر دینا چاہیے. یار اب میں نے تو کہہ دیا, اب آپ تشریح آپ فرمائیے. جی جی ہاں, تو اس میں کم از کم جے یو آئی کو یہ چاہیے کہ یہ سیٹیں وصول نہ کرے, کم از کم جے یو آئی کو, کیونکہ وہ مولانا کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن میں ہوں, اور مولانا ابھی حکومت کے خلاف بہت سخت بیانات دیے ہیں اور ٹھیک دیے ہیں. تو جب مولانا نے اتنے سخت بیان دیے اور مولانا کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے, تو کم از کم جے یو آئی تو یہ 3 سیٹیں وصول نہ کرے. جی جناب. دیکھیں, لاپتہ افراد کے مسئلے پہ تو ہم نے کون سی نشست ہے جس پر ہم بات نہیں کرتے, اور یہ زیادتی ہے. کسی کو بھی
میں تو کہتا ہوں مجرم بھی کوئی ہے تو اسے ریاست لاپتہ یا ماورائے عدالت تو قتل نہیں کرے گی نا، کیونکہ وہ ریاست ہے، اس کے پاس عدالت ہے، اس کے پاس نظام ہے، اس کے پاس آئین ہے اور دستور ہے۔ اگر ریاستی ادارے اور حکومتی ادارے خود آئین کی پابندی نہیں کریں گے تو وہ کسی دوسرے سے کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ آئین کی پابندی کریں؟ سیدھی بات ہے نا۔ لہٰذا جو مجرم ہے اس کو کٹہرے میں لائیے اور قوم کے سامنے پیش کیجیے، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن لاپتہ کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ جب یہ کام کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں پھر اس میں بعض لوگ اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں۔ اگر فگر 1000 ہو تو 5000 بتائیں گے، لیکن آپ کے پاس وہ کیا چیز ہے جس سے آپ کہیں کہ 5000 والی بات غلط ہے اور 1000 والی بات غلط ہے؟ بھائی ایک کمیشن بنا ہوا ہے، بنتا رہا ہے، مزید اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ لوگوں سے کہیں کہ اپنے افراد اس میں بتائیں کون کون سے ہیں، حکومت بتا دے کتنے لوگ ان کے پاس ہیں اور کتنے لوگ ان کے پاس نہیں ہیں، تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو یہ کام اگر کیا جائے تو ٹھیک۔ تو جماعت اسلامی تو اس پر بات بھی کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، ابھی بھی ہماری بلوچستان کا چیپٹر اس پر پورا کام کر رہا ہے اور عوامی ایک تحریک کے ذریعے سے اس مسئلے کو ایڈریس ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا یہ امپریشن ختم ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے خدا نخواستہ کیا بلوچ عوام خلاف کھڑے ہیں، پاکستان کے وہ حق میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو پاکستانی نہیں، وہ تو غزہ کے بھی حق میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے جب اسٹرائک کی کال دی تھی، ہڑتال کی، پورا بلوچستان بند تھا اور وہ اسٹرائک کی کال غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی اور پاکستان میں بھارت کی دہشت گردی کے خلاف تھی۔ اس لیے آپ کو یاد ہے وہ پہلگام واقعہ ہو چکا تھا، پورا ملک بند تھا تو بلوچستان کا چھوٹا چھوٹا شہر بھی بند تھا، تو بلوچ عوام تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں نا۔ چند لوگوں کی باتوں کو آپ پورے عوام کی بات تو نہیں کر سکتے، لیکن بلوچ عوام کو ریلیف فراہم کرنا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انصاف کی بنیاد پر، آئین کی بنیاد پر یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ بات آپ کی صحیح ہے، اس کی ہم بالکل تائید کرتے ہیں کہ یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور بدامنی کو تو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا نا جائے۔ ٹھیک ہے جی،